السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مارچ میں کورونا کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ملک میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس لاک ڈاؤن کو کھولنے کا منصوبہ جون میں تیار کیا گیا، لیکن حالیہ دنوں میں کورونا کے معاملات زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اتوار کی صبح وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق ملک میں کورونا انفیکشن کی کل تعداد بڑھ کر 2,46,628 ہو گئی ہے۔ تاہم 1,19,293 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اور علاج کے بعد اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ اتوار کی صبح تک ہندوستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے 6,929 مریض فوت ہو چکے ہیں۔ انڈونیشیا، اٹلی کو پیچھے چھوڑ کر ہندوستان کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا کا چھٹا ملک بن گیا ہے۔ مرکز کی مودی حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران روزی روٹی اور روزگار گنوانے والے مہاجر مزدوروں کے لیے میگا پلان تیار کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ملک کے 6 ریاستوں کے ان 116 اضلاع کی پہچان کی ہے جہاں لاک ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ مہاجر مزدور واپس لوٹے ہیں۔ اس کے تحت کورونا لاک ڈاؤن میں تارکین وطن مزدوروں کی بحالی اور ملازمت کے لیے ایک مکمل روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ جو کورونا لاک ڈاؤن کے دوران اپنی ریاستوں اور دیہاتوں میں واپس آئے ہیں، اب حکومت 116 اضلاع میں سوشل ویلفیئر اور ڈائریکٹ بینیفٹ اسکیم کا تیزی مشن موڈ میں چلائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ واپس آئے ہوئے تارکین وطن کے لیے معاش، روزگار، ہنر کی ترقی اور ناقص فلاحی سہولیات کے فوائد کو یقینی بنائیں۔ عالمی تنظیم صحت کے ایک ماہر نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کورونا وائرس کی بیماری کا ابھی دھماکہ نہیں ہوا ہے، لیکن ایسے دھماکے کا جوخم برقرار ہے کیونکہ ملک لاک ڈاؤن کو کھولنے کی طرف بڑھا ہے جو کووڈ-19 روک تھام کے لیے مارچ میں نافذ کیا گیا تھا۔ WHO کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائیکل ریان نے کہا کہ ہندوستان میں کورونا کیسز دوگنے ہونے کا وقت فی الحال تقریباً 3 ہفتے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وبا 1-0 کی سمت بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں وبا کا اثر مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ جنوبی ایشیا کے دیگر مقامات بشمول پاکستان اور بنگلہ دیش میں جہاں کئی علاقے گنجان آباد ہے، اس بیماری کا ابھی دھماکہ نہیں ہوا ہے، لیکن ایسا ہونے کا جوخم پایا جاتا ہے۔ سکھوں کے بااثر ادارہ کال تخت نے کہا ہے کہ اگر حکومت پیشکش کرے تو سکھ ایک علیحدہ مملکت کے نظریے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب آپریشن بلو اسٹار کی 36ویں برسی کے موقع پر سنہرے گرودوارے میں بعض کٹر سکھوں نے خالصتان کے حق میں نعرے لگائے۔ شرومنی اکالی دل امرتسر کے صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ سمرنجیت سنگھ مان کے بیٹے ایمان سنگھ مان کی قیادت میں تقریباً 100 کارکنوں نے اکال تخت نے یہ نعرے لگائے۔ اکال تخت سکھ فرقے کا سب سے بڑا فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے گیانی ہرپریت سنگھ نے کہا کہ سکھ فرقہ ہمیشہ آپریشن بلو اسٹار کے ان زخموں کو یاد رکھے گا جو کبھی نہیں بھر سکتے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران اس سوال پر کہ کیا خالصتان کا مطالبہ درست ہے، جتھے دار نے کہا کہ اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اگر حکومت ہند پیشکش کرتی ہے تو ہم اسے قبول کریں گے۔ ایمز کے ڈائریکٹر رندیپ گلیریا نے کہا کہ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسز 2 تا 3 ماہ میں اپنی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے تاہم انہوں نے کہا کہ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو سکتا ہے۔ دہلی کی سرحدیں بند کرنے کے لیے دہلی حکومت کے فیصلے کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر گلیریا نے کہا کہ یہ اقتدار کے خلاف ہے۔ دہلی حکومت اس وجہ سے سرحدیں بند کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ صرف مقامی شہریوں کو ہی شہر کے ہیلتھ انفراسٹرکچر سے استفادے کا موقع ملے۔ ہندوستان اور چین کی افواج نے ہفتے کو ایک مثبت اپروچ کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کی اور مشرقی لداخ کے پہاڑی علاقے میں 1 ماہ سے جاری تلخ تعطل کو پرامن بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ متعلقہ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ بات چیت میں ہندوستانی وفد کی قیادت لہمیا میں تعینات 14 کارپس کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ نے کی۔ ایک فوجی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی خواہش پر بتایا کہ بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی اور دونوں طرف کا اپروچ مثبت تھا۔ بابری مسجد انہدام کیس کی سماعت کرنے والی CBI کی خصوصی عدالت نے تیسرے ملزم کا بیان ریکارڈ کیا۔ یہ ملزم پرکاش شرما ضابطہ فوجداری کی دفعہ 313 کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے خصوصی جج SK یادو کے سامنے پیش ہوا۔ عدالت نے اسے الزامات پر اپنا موقف کی وضاحت کا موقع دیا۔ BJP اور سنگھ پریوار کے قائدین LK اڈوانی، کلیان سنگھ، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، ونے کٹیار، سادھوی رتمبرا اور رام ولاس ویدانتی بھی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے عدالت نے 2 ملزمین وجے بہادر سنگھ اور گاندھی یادو کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ عدالت 8 جون کو دوسرے ملزمین کے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ سپریم کورٹ نے جج سے کہا کہ وہ 31 اگست سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنائیں۔
अनलॉक इंडिया के पहले मरहले के तहत 8 जून यानी पीर से मुल्क भर में जहां मसाजिद और दीगर इबादत गाहों के अलावा शॉपिंग मॉल्स और बाजार मुकम्मल खोल देने की इजाज़त दी जा रही है, वहीं बाज़ रियासती हुकूमतों ने मरकजी हुकूमत के फैसले से इख्तलाफ करते हुए मसाजिद, गुरुद्वारा और मंदिर बंद रखने का फैसला किया है। बाज़ रियासतों ने अपने तौर पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। गोवा की हुकूमत ने कहा कि 30 जून तक रियासत में मसाजिद और गिरजाघर बंद रहेंगे। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 8 जून को मजहबी इबादत गाहों को खोल देने का फैसला किया था। गोवा में मुस्लिम जमातों की वफाकी तंजीम ऑल गोवा मुस्लिम जमात के सदर शेख बशीर अहमद ने बताया कि रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद में अचानक इजाफे के सबब मजहबी मुकामात बंद रखने का फैसला किया गया है। इसी तरह से हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में भी मजहबी मुकामात और शॉपिंग मॉल्स बंद रखने का फैसला किया गया है, जो कि कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। अलबत्ता 8 जून से रियासत के दीगर इलाकों में शॉपिंग मॉल्स और मजहबी मुकामात खोल देने का फैसला किया गया है। पंजाब की हुकूमत ने मरकज़ की गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स खोल देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हुकूमत ने कहा है कि मंदिरों और गुरुद्वारे में प्रसाद की तकसीम अमल में नहीं लाई जाएगी। शॉपिंग मॉल्स में ग्राहकों का तनासुब 50% से ज़्यादा नहीं होगा। हुजूम जमा होने से रोकने के लिए शॉपिंग मॉल्स में दाखिले के लिए टोकन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। रेस्टोरेंट और मजहबी मुकामात खोलने के लिए हुकूमत ने नई हिदायत जारी की है। राजस्थान की हुकूमत ने कहा कि मजहबी मुकामात खोल देने जिला कलेक्टर्स की क़यादत में कमेटी तश्कील दी जाएगी। इनकी सिफारिशात के बाद ही फैसला लिया जाएगा। साबिक़ जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा है कि मोदी हुकूमत जब भी बहरान में फंस जाती है, इस वक्त वो मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मजालिम में शिद्दत पैदा करती है ताकि अवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाई जा सके। चूँकि कोरोना बहरान और लॉकडाउन से मुल्क की मईशत मुकम्मल तबाह हो चुकी है, सनतें बंद हो रही है, करोड़ों की तादाद में बेरोजगारी पैदा हो रही है, मईशत इन्हतात पजीर है। अब मोदी हुकूमत ज़हनी तौर पर पूरी तरह से मफलूज हो गई है। वो मसाइल का हल पेश करने में बिल्कुल नाकाम हो रही है। इसलिए तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाने और इन पर मजालिम ढाने का सिलसिला उसने शुरू कर दिया है। इसकी ताज़ा मिसाल केरला में मादा हाथी की मौत है, जिसे फ़िरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता साल भी जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक मजमून तहरीर करते हुए कहा था कि मोदी हुकूमत जब भी नाकाम होगी, मुल्क में फ़िरक़ेवाराना माहौल ख़राब होगा और मुसलमानों पर हमलों में शिद्दत पैदा होगी। कोरोना लॉकडाउन के चलते मजहबी इबादत गाहों पर इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब अनलॉक 1 में 8 जून से मजहबी इबादत गाहों के खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं सभी मज़ाहिब के मानने वालों ने अपनी अपनी इबादत गाहों को नई गाइडलाइन के मुताबिक खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इबादत गाहों में दाखिले के लिए सभी को मरकजी वजारत दाखिला की गाइडलाइन पर अमल करना सब पर लाजमी है। मरकजी वजारत दाखिला की गाइडलाइन के मुताबिक इबादत गाहों में इन्हीं को दाखिला मिलेगा जिनमें कोविड-19 की अलामत नहीं है। मास्क लगाना लाजमी होगा और इबादत गाहों के दरवाजे पर इबादत गाहों में आने वालों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। साथ ही मजहबी इबादत गाहों में दाखिले से कबल हाथ पैर धोना और सैनिटाइज़र व साबुन का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। इबादत गाहों में सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर सिर्फ हिंदू तंजीम ही नहीं बल्कि मुस्लिम तंजीमों ने भी एतराज़ दाखिल किए हैं। हिंदू और मुस्लिम तंजीमों का जवाब है कि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है और मजहबी इबादत गाहों में सैनिटाइज़र लगाकर कैसे दाखिल हुआ जा सकता है। मध्य प्रदेश संस्कृत बचाओ मंच के सदर चंद्रशेखर तिवारी कहते हैं कि 8 जून से मंदिरों का पट खोलने का हुकूमत ने जो फैसला किया है, इसका पालन मंदिर समिति अच्छे से करेगी, लेकिन मंदिरों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोरोना की वबा और लॉकडाउन के सबब आलमी सतह पर पैदा हुए हालात में 2020 के हज की उम्मीद खत्म हो गई है। इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुरानंदाजी में मुंतखब होने वाले 1,25,000 आज़मीन हज की रकम लौटाने का फैसला किया है। कमेटी ने इसके लिए मनसूखी का फॉर्म भी हज कमेटी की वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसे आज़मीन को भरना होगा। इसके एक हफ्ते के बाद रकम आज़मीन हज के खाते में मुंतकिल कर दी जाएगी। वाज़ह कि हज कमेटी आज़मीन की जानिब से अदा की गई पूरी रकम लौटाएगी। इसका 1 रुपया भी काटा नहीं जाएगा। दहली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकज़ी वज़ीर बराए तरक्याती इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना जैसे मुश्किल के दौर में खुद को क़ब्ल अज़ वक्त तैयार करने और दीगर ममालिक का इंतज़ार किए बिना आगे बढ़कर तालीम के मैदान में वसी तब्दीलियों का मशवरा दिया है। मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है, बल्कि तरीक़ेकार में बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें हमको खुद आगे बढ़कर पहल करनी होगी और इस बात का इंतज़ार नहीं करना होगा कि बैरून ममालिक में कुछ नया हो जिसकी नकल हम करें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती ओहदेदारों को लॉकडाउन खोलने और अवामी मुकामात पर 5 से ज़ायद अफराद को जमा होने ना देने और समाजी दूरी बरकरार रखने को यकीनी बनाने से मुतालिका हिदायत देते हुए कहा कि अनलॉक का मतलब आज़ादी नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने 30 में से अनलॉक 1 का ऐलान करते हुए कहा कि 8 जून से कौमी सतह पर लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश रियासत के आला ओहदेदारों के इजलास की सदारत करते हुए चीफ मिनिस्टर योगी ने
وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے کو روکنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا مطلب کھلی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے انفیکشن کی چین توڑنے کے لیے پوری احتیاط برتی جائے۔ کینیڈا میں نسل پرستی کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی اچانک پہنچ گئے۔ انہوں نے 3 موقعوں پر گھٹنے ٹیک کر شرکاء کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ٹروڈو سیاہ ماسک اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب نہیں کیا، تاہم مظاہرے کے بعد شرکاء جب امریکی سفارت خانے کی جانب بڑھنے لگے تو وزیر اعظم واپس چلے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہندوستان اور چین جیسے ملک مزید ٹیسٹ کریں تو وہاں امریکہ سے زیادہ کورونا وائرس کے کیسز پائے جائیں گے، جو دنیا میں سب سے بری طرح متاثرہ ملک ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کورونا کا بڑھتا قہر چیف منسٹر کے دفتر تک پہنچ چکا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی سرکاری رہائش گاہ پرگتی بھون کے ایک ملازم میں کورونا پازیٹیو پایا گیا، جس کے بعد پرگتی بھون میں سنسنی دوڑ گئی۔ وزراء اور سرکاری عہدیداروں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ کچھ دن تک پرگتی بھون کا رخ نہ کریں۔ اس طرح پرگتی بھون عملاً عہدیداروں، وزراء اور اہم شخصیتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بہت سے ذرائع کے مطابق میٹرو ریل بھون میں کام کرنے والے چیف منسٹر آفس کے ایک ملازم میں کورونا کی علامت پائی گئی اور ٹیسٹ کرنے پر نتیجہ پازیٹیو نکلا۔ اس ملازم کا لڑکا حال ہی میں مہاراشٹر سے حیدرآباد واپس ہوا تھا اور شبہ کیا جا رہا ہے کہ فرزند کے ذریعے والد کو کورونا وائرس منتقل ہوا ہے۔ چیف منسٹر آفس کے ملازم میں کورونا پازیٹیو کی اطلاع سے پرگتی بھون میں سنسنی دوڑ گئی اور چیف منسٹر KCR کو سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا اور اہم شخصیتوں، وزراء اور عہدیداروں سے چیف منسٹر کی ملاقاتوں کو روک دیا گیا ہے۔ TRS حکومت نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ترقیاتی پروجیکٹس کی عاجلانہ تکمیل کے منصوبے کے ساتھ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد کو عالمی شہر کا درجہ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے فلائی اوورز، جنکشنز اور سڑکوں کی تعمیر کا بڑے پیمانے پر آغاز کیا گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میعاد فروری 2021 کو ختم ہو رہی ہے اور حکومت جاریہ سال دسمبر یا پھر آئندہ سال جنوری میں انتخابات کے انعقاد کا منصوبہ رکھتی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں TRS کو 99 نشستیں حاصل ہوئی تھی، جبکہ اس کی حلیف جماعت کو 44 نشستیں حاصل ہوئی تھی۔ BJP کو 4 اور کانگریس کو 2 جبکہ تلگو دیشم کو 1 نشست حاصل ہوئی تھی۔ ترقیاتی سرگرمیوں کے اعتبار سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ TRS انتخابی موڈ میں ہے۔ کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے قرارداد منظور کرتے ہوئے پراپرٹی ٹیکس کا 80% سود معاف کرنے کی سفارش کی ہے، جو کہ 800 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ 2019-20 تک کے پراپرٹی ٹیکس پر سود معاف کرتے ہوئے رائے دہندوں کو لبھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ میں ہفتے کو ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ 206 نئے پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ تمام کیسز مقامی ہیں اور کوئی مائیگرینٹ یا بیرون ملک سے واپس آنے والا مریض ان میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح ریاست میں 3048 مقامی افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ مائیگرینٹس اور بیرون ملک سے واپس آنے والے 448 افراد بھی متاثر ہیں۔ تلنگانہ میں جملہ کورونا متاثرین کی تعداد 3496 ہو گئی ہے۔ ہفتے کے دن کورونا سے 10 اموات کی بھی اطلاع ہے، جس کے نتیجے میں اب تک ریاست میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 123 ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی رعایتوں کے پیش نظر 8 جون سے ریاست بھر میں مساجد کے بشمول دیگر عبادت گاہوں کو کھولنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ مساجد میں باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں کا آغاز ہوگا۔ حکومت نے احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں بعض رہنمائانہ خطوط جاری کیے، تاہم مساجد میں نماز کی ادائیگی کے بارے میں مسلمانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں جنوبی ہند کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ نے آج 2 علیحدہ فتوے کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور اسے مساجد کے لیے رہنمائانہ خطوط تصور کیا جا سکتا ہے۔ صدر مفتی مولانا محمد عظیم الدین نے باجماعت نماز کے دوران صفوں میں فاصلے کی برقراری کو درست قرار دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے 10ویں جماعت کے امتحانات پھر ایک بار ملتوی کر دیے ہیں، جو پیر 8 جون سے شروع ہونے والے تھے۔ ہفتے کے دن ریاستی ہائی کورٹ میں امتحانات کے انعقاد سے متعلق تفصیلی سماعت ہوئی۔ بعد ازاں شام میں عدالت نے گریٹر حیدرآباد اور رنگا ریڈی ضلع کو چھوڑ کر باقی تمام مقامات پر امتحانات منعقد کرنے کی اجازت دی تھی۔ تاہم چند گھنٹوں بعد ہی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور ایڈوکیٹ جنرل کے علاوہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا۔ اس دوران چیف منسٹر نے گریٹر حیدرآباد کو چھوڑ کر باقی ریاست میں امتحانات منعقد کرنے کے بجائے تمام امتحانات ملتوی کر دینے کی ہدایت دی۔